حضرت مولانا حسن صاحب ملی ندوی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ضلع جالنا، اسی طرح سے میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا رمضان صاحب، مولانا مفتی محمد فاروق صاحب، اور آپ کے مقام پر رہنے والے حضرات علماء کرام، ذمہ داران اور بچوں کے سرپرست حضرات، آپ حضرات نے پھر بنیادی باتیں تو ضرور سن رکھی ہیں۔ یہ بچے بھی یہاں پر تقریباً 5 بجے سے موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے بجے سے ہیں بچوں؟ ابھی کتنی دیر بیٹھنا ہے آپ کو؟ بولو۔ 11 بجے تک بیٹھنا ہے۔ اب آپ کو بیٹھنا ہے تو بیٹھنا آسان کام تو نہیں ہے۔ ایک کام ہم آپ کو دیتے ہیں، کریں گے؟ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ بہت آسان کام ہے۔ اچھا نیچے ہاتھ کریں گے نا کام؟ اپنی یہ جو انگلی ہے یہ والی بتاؤ، اس کو منہ پر رکھنا ہے، اور جب آپ کے منہ پر سے انگلی ہٹے گی میرا بیان بند ہو جائے گا۔ انگلی رکھو، سب نے رکھی نا؟ اب انگلی نہیں ہٹے گی۔ وہ معلمین کی کمزوری ہو یا طلباء و طالبات کی کمزوری ہو یا سرپرستوں کی کمزوری، ایک ٹائر پنکچر اگر ہوا تو بتائیے گاڑی صحیح انداز میں چل پائے گی؟ اگر گاڑی مطلب کی صحیح انداز میں نہیں چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو بنانے میں، اپنے فیوچر کو سنوارنے میں سنجیدہ نہیں ہے، ہم ان پر آنے والے خطرات سے آگاہ بھی نہیں ہیں، ہم اس سے آنے والے حالات سے بالکل بے خبر اور غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان بچوں پر آنے والے دنوں میں کتنے سخت ترین حالات آنے والے ہیں، یہ بچے کیسے کیسے مشکل دور سے گزرنے والے ہیں۔ اب تک جو زندگیاں ہماری گزری ہے یقین جانیے بہت عافیت کے ساتھ گزری ہے، لیکن اب جو دور آنے جا رہا ہے وہ انتہائی سنگین حالات کا دور ہے۔ باطل نے محنتیں کی ہیں اور اتنی زیادہ محنتیں کی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہی نہیں بلکہ خاص طور سے مسلمانوں کی طبیعتوں کو، ان کے مزاج کو بھی بدلنے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ ہونا چاہیے ایسی فاطمہ ہوتی، ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں یہاں مکتب میں پڑھنے والی بچوں کے اندر بھی انشاءاللہ اس فاطمہ کی جھلک ضرور دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ، اور یہاں کی بچیاں ہمیں نا امید نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کالونی کا نام رفیق کالونی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ آپ کے کالونی کا نام حدیث میں ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بھوکردن والے رفیق کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، ایک نرم دل بھی ہوتا ہے اور ایک دوست بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ دونوں صفات آپ کے اندر بخوبی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ صفات آپ کے اندر ایسی ہی باقی رہے، ایسے اللہ کی ذات سے امید ہے، اور آپ سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے کالونی کے نام کو انشاءاللہ آگے بھی مینٹین کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے شہر کا نام بھوکردن ہے۔ بچپن میں جب بچے کھیلتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی آتا ہے تو بچے چھپ جاتے ہیں، اور چھپنے کے بعد اچانک زور سے اس کو ڈراتے ہیں، تو ڈرانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ کون سا لفظ ہے؟ بولو کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بچے جب چھپتے ہیں اور چھپنے کے بعد جب اچانک باہر نکل کر سامنے والے کو ڈراتے ہیں تو کون سا لفظ نکالتے ہیں منہ سے؟ وہ۔ اور کردن جو ہے آپ کے نام کے اندر بھی کیا کیا چھپا ہوا ہے، فاطمہ میں الگ پیغام، رفیق میں الگ پیغام، مکتب میں الگ پیغام، بھوکردن میں الگ پیغام۔ یہ کردن جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے کردن، اور کردن کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ اب آپ بولیں گے بھو کرنا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے بچپن کا بھو کرنا، یعنی یہ بچپن میں جو کسی سامنے والے کو ڈرانا ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ بہت ساری مرتبہ بچہ
مجھے کچھ اثر نہیں پڑا. لیکن کچھ بچوں کے اندر ایسی خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ پھو کرتے تو سامنے والا چھوٹا نہیں بڑے بڑے ڈر جاتے. ایک بچپن کا پھو کرنا ہوتا ہے اور ایک بڑے ہونے کے بعد پھو کرنا ہوتا ہے کہ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرو, اتنی خوبیاں پیدا کرو کہ تمہارے نام کا اثر دوسرے لوگوں پر پڑے, اور جب تم بولو تو دوسرے لوگوں پر ویسا ہی اثر پڑے جیسا کہ بچپن میں پھو کرنے کے بعد سامنے والا ڈر جاتا ہے. اپنی خوبیوں کے ذریعے سامنے والے پر امپریشن جمانا یہ پھو کرنے والوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. 9:29 پر میں نے اپنی بات شروع کی تھی اور 9:39 ہو رہے ہیں, تو میری ذمہ داری کہ اپنی بات ختم کر دوں. چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سارے ناموں کی لاز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, مٹے گی ظلمت شب اور سے سماعت کیا ہے. بہت کام کی باتیں سامنے آئی. مفتی صاحب کا مفصل کتاب ہوگا. میں اس وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو خوب ترقی عطا فرمائے. یہاں پر جو علماء کرام محنت کر رہے ہیں, معلمین پڑھا رہے ہیں, ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. مکاتب ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ان مکتبوں کو اگر ہم منظم کریں گے, اس کو سنبھالیں گے, اس کو اپنی ضرورت محسوس کریں گے, تو انشاءاللہ جو مکاتب ہمارے بچوں کی ایمان کی ضمانت اس سے مہیا ہوگی. ہمارے بچوں کا کلمہ پختہ ہوگا, ان کو مکتب میں بنیادی دینی تعلیم دی جائے گی اور یہیں ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. ورنہ ایمان کو خراب کرنے کا پورا دنیا میں خطرناک ماحول بن چکا ہے اور زبردست نیٹ ورک ایسا بنایا گیا ہے کہ بڑے بوڑھے مرد عورتیں بچے سب کا ایمان کس طریقے سے برباد ہو جائے, پامال ہو جائے, ایسے اس دین سے دور ہو جائیں, اس کی مکمل بنانی کی جا سکتی ہے. اب ہمارا دین اور ہمارا ایمان ان مکتبوں کے ذریعے سے, ان مدرسوں کے ذریعے سے, ان علماء کی صحبت سے, دعوت کرنے کی مبارک کام کے ذریعے سے ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہ سکتا ہے. ہم ان سارے سرگرمیوں سے مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایک موسیٰ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہاں کے مکتب میں پڑھنے والے موسیٰ والی صفات کے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ ظالم فرعونوں کا انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کریں گے اور اپنی ایمانی حرارت سے ان تک دین بھی پہنچائیں گے. فاطمہ کے نام سے یہ تعبیر بھی دی جا سکتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے اور حیا کی پیکر ہے, اور آج سب سے زیادہ ہماری بچیوں کو حیا کی ضرورت ہے. اور اسلام سے یہ نیک پالی لی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے حیا کی مثال قائم کی, ہماری یہاں کی پڑھنے والی بچیاں بھی انشاءاللہ ویسی حیا کی مثال بنیں. حاجی مرحوم موسیٰ صاحب کو اللہ تعالیٰ غریب میں رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. وہ چلے گئے ہیں لیکن وہ زندہ ہے ہمارے درمیان میں, کیونکہ ان کے نام سے مکتب چل رہا ہے. اس میں ایک ہمارے لیے سبق یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مرحوموں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اب ان کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا ہے, وہ ہماری دعاؤں کے, ہمارے کالے خیر کے محتاج ہیں. تو ہم نے اپنے گزرنے والے بزرگوں کو اس طرح سے یاد رکھنا. ان کے نام سے مدرسے ہیں, مدرسوں میں امداد ہے, ان کے نام سے مسجدیں ہیں, مسجدوں میں امداد ہے. اس کے ذریعے سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, ہمیشہ ان کے نام اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس مکتب کے ذمہ داروں کو اور مفتی معیز صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا. میں اوپر بھی جا کر دیکھ کر آیا, درمیان میں جو اٹھا تھا, یہاں ان لوگوں نے بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو سسٹم قائم کیا ہے تعلیم کا, پورا نورانی قاعدہ دیواروں پہ لگا ہوا ہے اور بڑے بورڈنگ پہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب اس کو دیکھیں گے تو وہ پڑھیں گے اور اس میں ہی اس کی تعلیم بھی اگر ہو جائے تو اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر لینے کی طاقت, لینے کی صلاحیت اور زیادہ بڑھے گی اور ان کا شوق اور زیادہ مزید بڑھے گا. ان کا یونیفارم, ان کے بچوں کے جو جگر کی ترتیب ہے, فیس کی ترتیب ہے, تو بستی کے ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ اس سسٹم کو بالکل خراب نہ کرے. اس سسٹم کو جتنا ہم لوگ ان کا تعاون کرتے ہوئے اور ان کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے اس سسٹم کو مضبوط کریں گے,
उतना ही हमारे बच्चे भी बनेंगे और दूसरे बच्चे भी बनेंगे, उसका सवाब हमारे नाम अमाल में लिखा जाएगा। और एक भी अगर फीस नहीं देकर निजाम को खराब करेगा, एक भी अगर बच्चों को यूनिफॉर्म के बगैर भेजकर निजाम और सिस्टम को खराब करेगा, एक भी अगर एक दिन बच्चों को बिला वजह गैर हाजिरी करके निजाम और सिस्टम को खराब करेगा, उस बच्चे की तालीम का नुकसान होगा ही होगा, लेकिन दीगर दूसरे बच्चों का भी नुकसान। कि जब मेरे और आपके आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया और आपकी नबुव्वत का इजहार फरमाया, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारे हिरा में आकर कुरान करीम की पहली आयतें उनके सुपुर्द की, तो उन आयतों में जो हुक्म दिया गया था वो यही था कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। ये कब की बात है? ये उस वक्त की बात है कि शिर्क इतना था मक्का में और उसके अतराफ में कि पूरी दुनिया में ऐसा शिर्क नहीं था, और ऐसी बेहयाई थी कि ऐसी बेहयाई भी कहीं नहीं थी, और इतनी हैवानियत और दरिंदगी थी कि ऐसी हैवानियत और दरिंदगी भी कहीं नहीं थी। जरा सोचो कि सोसाइटी में ऐसे लोग भी थे कि जिनके घर में बेटी पैदा हो गई तो उस बेटी को वो बहला फुसलाकर ले जाते और जिंदा दफन कर देते। ऐसे समाज और माशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने नबी को भेजा, और नबी को पहला काम जो दिया गया और उनके वास्ते से उन पर ईमान लाने वालों को जो पहला काम दिया गया वो क्या था? इक़रा, पढ़ो। क्या काम था? पढ़ो। इसमें ये पैगाम छुपा हुआ है कि चाहे जितने ही बुरे हालात हो समाज में, दुनियावी लिहाज से या दीनी लिहाज से, हम अगर चाहते हैं कि वो बदले तो हमें शुरुआत करनी होगी इक़रा से। कहां से शुरू करना होगा? पढ़ो, पढ़ो। और यहाँ पर हज़रात उलमाए किराम हैं जो जाहिर में भी पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं और हकीकत में भी। इनसे पूछो कि इक़रा के बाद मफ़ूल आना चाहिए था, लेकिन मफ़ूल नहीं जिक्र किया गया कि क्या पढ़ो। ऐसा नहीं कहा कि कुरान करीम पढ़ो, हदीस पढ़ो, बस कहा इक़रा, पढ़ो। क्या पढ़ो? मफ़ूल यहाँ मौजूद नहीं। क्या पढ़ो? मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मौके पर फरमाया था कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि पढ़ो, और जो कुछ भी पढ़ने की चीज है उसको